اسلام میں معتدل امت کا تصور کیا ہے اور ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں اعتدال کس طرح اپنانا چاہیے؟ نیز اس اعتدال کی حدود کیا ہیں، یہ بھی ارشاد فرمائیے۔ اعتدال تو آپ کی ہر چیز کے اندر ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے کھانے پینے، سونے، جاگنے، رہنے، بیوی بچے، تمام امور کے اندر اعتدال کا بڑی شدید کے ساتھ حکم دیا، جس طرح قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ ولیمہ نہ کرو، لیکن ولیمے میں آپ نے 500 ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، 15-20 ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، کھانے والے اتنے کہ اس نے یہ چکا وہ چکا، سارا کھانا آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ چیز پسند نہیں، فرمایا جو کھانا ہے کھاؤ حلال طریقے سے، جو حلال ہے، جو پینا ہے حلال چیزیں، حلال ذرائع سے اس کو حاصل کر کے رہو، لیکن اس میں تم حد سے تجاوز نہ کرو، اس میں افراط و اسراف نہ کرو۔ اور اسراف اور حد سے تجاوز کیا ہے کہ نہ اس کا کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو لہذا کھانے پینے کو بھی جب قرآن مجید نے ذکر کیا تو وہاں پر کہا کہ جو کھانا ہے کھاؤ، یعنی جو رزق حلال ہے اس کو کھاؤ اور اس کو پیو، جو تمہارے لیے حلال کیا گیا، اور جو دنیا کی عیش ہے اس کو آپ استعمال کرو، لیکن تم کیا کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کرنے سے مراد اس سے بیجا نہ ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر دیکھیں، گھر میں پانی ہے، پانی کی کتنی شارٹیج ہوتی ہے، نلکا کھولا ہوا ہے، وضو کر رہا ہوں جی، اب وہ نلکا بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ جناب رسول کریم نے فرمایا اسراف تو دریا کے کنارے پر بھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھائی جتنی تیری ضرورت ہے پاکی کے لیے اور نفاست حاصل کرنے کے لیے یا مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے وہ آپ لیجئے، لیکن جو آپ کی ضرورت سے باہر ہو گیا ہے اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور یہ حد سے تجاوز اعتدال کے خلاف ہے۔ شریعت مطہرہ اس کو گناہ قرار دیتی ہے، یعنی ہر وہ کام کہ جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ فرمایا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف میں جو ہے کہ کوئی بہتری نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، اور کہ لا اسراف فی الخیر، اور خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، ولا خیر فی الاسراف۔ تو اب اس مثال اور قانون کو جو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ کہ جو نیکی کے کام ہوں گے نا، جو اپنے پوری خوبی کے ساتھ کمال کے ساتھ آ جائیں، تو اس میں اسراف نہیں ہے، کیونکہ اس کا دینی کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہے۔ اور جو اسراف بندہ کر رہا ہے تو نہ اس میں کوئی دنیا کو کوئی پہلو اس کے فائدے کے لیے، نہ آخرت کا ہے، تو اسراف کے اندر کوئی خیر نہیں، اور خیر کے اندر کوئی اسراف نہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو لہذا بدعت کا قاعدہ بھی اسی کے اندر آ کے جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سونے جاگنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ آپ سوئیں، نہیں سوئیں گے تو کیسا معاملہ چلے گا، آپ کی صحت، آپ کی ذہنی توانائی، آپ کی بدن، آپ کے اعصاب۔ لیکن اتنا سوتا رہا کہ جو فرائض ہے وہ جا رہے ہیں، جو اللہ کا فرض ہے نمازیں چلی جا رہی ہے، بیوی بچوں کے لیے جو رزق حلال کمانے کا طریقہ ہے وہ جا رہا ہے۔ تو اب یہ وہ آپ نے یعنی اس استعمال کرنے والے نے نعمت کے اندر حد سے تجاوز کیا اور اعتدال کو چھوڑ دیا۔ اعتدال یہ تھا کہ ہر چیز کی ایک سیٹنگ ہے، جب اللہ رب العالمین کا فرض آ گیا تو اس کو اس وقت ادا کیا جائے، اور جو سونے کا وقت ہے اس کو ادا کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ کو اپنے بیوی بچے اور اپنی سہولت کے لیے جو کاروبار ہے یا آپ کا بزنس ہے یا نوکری ہے اس میں آپ اس کے لیے وقت نکالیں۔ لیکن کبھی دیکھیں ہم کسی وجہ سے، جس کو اس میں تھوڑا سا پہلو وقت کے ضیاع کبھی آ جاتا ہے، وقت کا ضیاع بھی جو ہے نا وہ بے اعتدالی کی وجہ سے آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وقت کے ضیاع کے اندر کیا چیز ہے، وقت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آنے والی جو چیز ہے جس کے وقت میں آئے گی اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے غیر ضروری سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب وہ وقت داخل ہو جاتا ہے پھر اس کی قدر ہمیں آتی ہے، تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ اس سے آگے والے کا وقت کھا جاتے ہیں اور اس وقت کو خراب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں نماز ہے، نماز سے پہلے نیند کو اہمیت دی اس نے، جو نیند کا ٹائم تھا اس وقت نیند نہیں کی، اس وقت کوئی اور کام کرتا رہا۔ اب نیند جب اس نے نیند کی طرف آ گیا تو آگے نماز کا وقت آ گیا، اب نماز کا جو پورا وقت اس کو کامل چاہیے تھا، اب خوف خدا آ گیا کہ جناب میں نے تو نماز نہیں پڑھی ہے، اب اٹھ کر بھاگا اینڈ ٹائم کی طرف اور اینڈ ٹائم پر جا کر نماز پڑھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو منافقوں کا طریقہ ہے کہ جناب وہ وقت کو گزارنے کے بعد، اور مومنین کا طریقہ سورہ المومنون کے اندر ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مینج کیسی ہو رہی ہے، یہ مینج ہو رہی ہے اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، جو آپ کا ایک سیلیبس بنتا ہے۔ آپ اسکول کے اندر جاتے ہیں 7 پیریڈ رکھتے ہیں، اس میں بھی بیلنس آپ دیکھیں 30 منٹ کا پیریڈ، اس کے بعد بیل بجا دی جاتی ہے، آپ دوسری کلاس میں جاتے ہیں، تیسری میں جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے اسکول کا نظام کے اندر بھی آپ دیکھیں وہی اعتدال کا حسن ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر ہم زیادہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے آگے چل کر عبادات کے اندر بھی اعتدال بتایا، یعنی ساری رات نوافل پڑھ رہا ہے، بڑی رات کو نوافل پڑھنے کا ہمارے وہاں ایک طریقہ ہے اور بہت خوب طریقہ ہے، ہم اس کی پذیرائی کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہرگز نہیں روکتے کہ جو راتوں کو آ کر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، یہ تو بڑی بشارت اس کے اوپر ہے۔ اب وہ ایک بندہ آ کر صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے نوافل کے اندر اپنے آپ کو اتنا تھکا دیا کہ فجر چلی گئی اس کی،
یہ بے اعتدالی ہے. تو عبادت کے اندر اعتدال یہ ہے کہ آپ کو ترتیب پتہ ہونی چاہیے کہ جناب فرض کیا ہے, نفل کیا ہے, مستحب کیا ہے اور مباح کیا ہے. یہ نہ ہو کہ جناب جو ہے وہ مباح اور مستحب اور نوافل کے اندر اتنا لگ جائے کہ اس کا فرض ہی چلا جائے. تو یہ بھی ایک بے اعتدالی اس کے اندر موجود ہے. یا فرض کے وقت کے اندر جو فرض کامل طریقے سے ادا کرنا تھا, کوئی اور کام اس نے شروع کر دیا اور وہ اس کا گویا کہ معاملہ چلا گیا. تو یہ پورا اسلام کا حسن جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ بیان ہوتا ہے, تاکہ جو ترتیب ہے جس درجے کے اندر ہے, جس قانون میں ہے, جس ضابطے میں, اس کو اسی ضابطے کے اندر ادا کرنا, یہ عبادت بھی ہے اور یہ اعتدال بھی ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا